السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون ایک سیریز آف پریزنٹیشن کے طور پر ہم اس کتاب میں سے آپ کو مسلسل پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اقتباس تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم کتاب ہی کو ایک تسلسل سے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں چوائس کرنے والا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بالکل مربوط اور ایک تھیسس ہے جو صفحہ در صفحہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طرح مضبوط بھی ہوتا جاتا ہے، اور اپنے سیلف سٹرینتھننگ دلائل کی ایک عمارت بھی کھڑی کرتا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے مجبوری ہے کہ آپ پیش کریں گے تو پھر اسی تسلسل کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے سننے والے ایسے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں کہ جو تفصیل سے سنتے ہیں، اور جسے ہمتاً گوش کہتے ہیں، مطلب ایسی جو توجہ یا اس طرح کی جو پذیرائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ سے انعام ہے، اور اس کا بھی ہم شکر کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پہ پچھلے ایک حوالہ پیش کیا تھا جس میں 1851 لکھا تھا، اور یہاں پہ بھی خیر وہ حوالہ یہی لکھا ہوا ہے، مطبوعہ الہ آباد 1851۔ تو یہ مودودی صاحب کے حوالے سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ تاریخ محمدی صفحہ 207 مطبوعہ الہ آباد جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس میں مولانا مودودی والی بات کی جائے تو وہ ہمیں ایک صاحب نے کمنٹس میں لکھا بھی تھا کہ 1850 میں تو وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو یہ 1951 میں یعنی 1951 میں چھپی ہوگی الہ آباد سے یہ کتاب۔ بہرحال یہ اہل تحقیق کے لیے ہے، اور میں نے جہاں تک مجھ سے ممکن تھا ان کے کامنٹ سے میں نے نوٹ کر لیا تھا اور یہ درستی بھی کروا دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ ایک اور گزارش بھی کرنی ہے کہ اسی کتاب کی جب تسلسل میں چیزیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ جو پیشہ ور بدزبانی اور وہ کرنے والے ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو کل مجھے کافی تعجب ہوا کہ باب سخن جو ایک پروگرام ہے جس میں ہم عموماً شاعری کا انتخاب یا مختلف چیزیں اس طرح کی پیش کرتے ہیں، کبھی جان ایلیا کی، کبھی میری اپنی، کبھی باقی دیگر کلاسیکل شعراء کی بھی، نیم کلاسیکل کی بھی، تو وہ ایک صاحب ہیں وہ اسی کو، یعنی ان کا چونکہ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ آئینہ ابصار سے کوئی بھی چیز پیش کی جائے تو اس کے اوپر مغلظات بکنا شاید ان کے فرائض میں شامل ہے، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے زیادہ ان کو قرب مل رہا ہے۔ تو اگر کسی کے نزدیک قرب الہی اور مقرب الہی ہونے کی ایسی ہی بد زبانی علامت ہے تو آپ وہ جاری رکھیں، اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی کا کوئی ادراک، کوئی تصور، کوئی مطلب ہستی باری تعالیٰ پہ آپ کی کوئی اس کے ساتھ میچنگ ہی نہیں ہے، کوئی مطابقت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو مرضی بھی کرتے رہیں۔ بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ ہے کہ اگر تو بے حیا ہو چکا ہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ تو اس کے یہ تو ہو گئے وہ پیشہ ور۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے جو سننے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ کا بجا ہے کہیں کہیں وہ آپ اپنے تبصروں میں آ کے کہ یہ قوم اب ایسی ہو چکی ہے، یہ قوم ویسی ہو چکی ہوگی، ایسا ہی ہے، نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہیں۔ لیکن ہمیں ذاتی طور پر جب ہمارا اسلوب ان کے اسلوب کے قریب قریب جاتا ہوا دکھائی دینے لگے تو ہمیں اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، کیونکہ اس رنگ میں ہمیں نہیں اترنا، کیونکہ یہ یعنی آپ مغلظات والوں کو تو جواب دے کے تو گویا آپ بھی اسی میں شامل ہو گئے، آپ بھی اس مقابلے پہ اتر آئے، تو اس کا مطلب ہے وہ رنگ تو ایک ہی ہو گیا۔ تو میری درخواست ہے کہ ہمارے احباب جو آپ کی محبتوں کا تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، لیکن آپ کی جو ٹون ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ سکہ بند باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دکھا رہے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی آیات ہیں، مطلب جیسے وہ ہم وثوق سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہوا ہے وہ بالکل بیان کرتے ہیں
کہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی۔ اچھا، جب خدا تعالیٰ کی یہ آیت پڑھ دی جائے فرمان میں سے اور اس کا پتہ ترجمہ ہو جائے، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کا دفاع وہ خود کر لیتا ہے۔ وہ ہم تو تھوڑی بہت جو بھی ہمیں نصیب ہے وہ ہم تو خدا ہی سے مانگ کے آتے ہیں نا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ایسا پرشوکت قسم کا اظہار ہو، یا جیسے یہ ہوتا ہے لا راد لفضلہ، یا کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، یا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کے بعد تو چپ ہی کرنا بنتا ہے خوف کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کو چونکہ کلام الہی کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے اسالیب جو ہیں ان سے مناسبت نہیں ہے، اس لیے وہ جو منہ میں آتے کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر مسیح موعود السلام کا نام آئے بانی جماعت احمدیہ کا تو اس کے وقت ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ تو خدا کے فرستادہ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ اتنا بغض ہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے، یا یہ طے کر لینے کے لیے کہ ہمیں یا آپ کو، جو ہمارے اور دیکھنے والے بھی ہیں مخلصین ہیں، کوئی شک نہیں ہے، آپ اخلاص جو ہے وہ کوئی آپ سے ضرور تقاضا نہیں کرتا کہ آپ چونکہ بہت مخلص ہیں لہٰذا آپ ان کی بدزبانی کا وہاں کمنٹ میں ضرور جواب دیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں پہ وہ راہ چلتے ہوئے بعض دفعہ آپ کو پخانے کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ بس نظر پھیر کے گزر جاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھنا تو نہیں شروع کر دیتے وہاں پہ۔ یہی ہے چیز۔ میں عرض کرتا ہوں جہاں سے وہ بات پچھلی دفعہ چھوڑی تھی، ثابت یہ آخری اقتباس یہ تھا کہ مسٹر گاندھی کو بھی، جن کی فراست بڑی گہری تھی، مزید تحقیق کے بعد آخر اپنی اس رائے کو تبدیل کرنا پڑا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اپنے اخبار ینگ انڈیا کی ایک اشاعت میں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ میں جوں اس حیرت انگیز مذہب کا مطالعہ کرتا ہوں، حقیقت مجھ پر آشکارا ہوتی جاتی ہے کہ اسلام کی شوکت تلوار پر مبنی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر ڈی ڈبلیو لائٹنس نے بھی خود قرآن ہی سے اس الزام کی تردید میں ایک مضبوط استدلال کرتے ہوئے لکھا، یہ اب ان کے الفاظ ہیں، فی الواقعہ ان لوگوں کی تمام دلیلیں گر جاتی ہیں جو محض اس بات پر قائم ہیں کہ جہاد کا مقصد تلوار کے ذریعہ سے اسلام پھیلانا تھا، کیونکہ بخلاف اس کے سورہ حج میں صاف لکھا ہے کہ جہاد کا مدعا مسجدوں اور گرجاؤں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور زاہدوں اور عابدوں کی خانقاہوں کو بربادی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اسلام اور علماء فرنگ، صفحہ نمبر 9، یہ پہلا حوالہ تھا، پچھلا جو تھا، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا حوالہ نمبر 2 ہے کہ ایشیاٹک کوارٹرلی ریویو اکتوبر 1882۔ پس تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے کا الزام لگانے والوں سے میں خود قرآن ہی کے الفاظ میں پوچھتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد آیت 25۔ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مگر مولانا کو کون سمجھائے کہ وہ اس دعویٰ پر مصر ہیں